بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ احد۔ ہمارا آج کا یہ سبق پچھلے سبق سے متعلقہ ہے کیونکہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے غزوہ احد حصہ اول پڑھا تھا، تو اپنے اس درس کے اندر پہلے ہم غزوہ احد حصہ اول کی دہرائی کریں گے تاکہ آج کے سبق سے گزشتہ سبق کا ایک تعلق اور ربط جڑ جائے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسلام اور کفر کے جنگ کرنے کا، غزوت کرنے کا طریقہ اور اصول بالکل مختلف ہیں، اور پھر ہم نے درس کے اندر اس پر بحث کی کہ کفر اور جہالت یکساں چیز ہیں، ہر چیز میں یکساں ہیں، جنگ کے اندر بھی یہ یکساں ہیں کہ بغیر اصول کے بے ترتیبی سے سراسر ظلم کرنے کا نام جہالت اور کفر ہے۔ زمانہ جاہلیت نے انسان کو انتقام ہی لینا سکھایا تھا۔ زمانہ جاہلیت خود اس بات پر شاہد ہے کہ ایک جنگ نسلوں تک چلا کرتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو گیا تھا کہ کفار مکہ کا ایک بڑا نقصان بدر کے اندر ہوا تھا، جس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اب مشرکین مکہ تلے ہوئے تھے اور بالکل اس کے منتظر تھے۔ اس تیاری کے لیے انہوں نے اپنی ایک تجارت تھی جو ملک شام سے نفع کما کر یہ لوگ لائے تھے، اس کو سارے کے سارے کو، اس کے منافع کو جنگ کی تیاری پر لگا دیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک گھمسان کی جنگ کر سکیں، اور اس کے بعد ہر لحاظ سے مکمل تیاری کر کے کفار مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھ لیا تھا، اور ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ بھی پڑھا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی ان تیاریوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو اگرچہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تاہم دلی طور پر حضرت عباس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لہذا مشرکین مکہ کی ان تیاریوں کی اطلاع حضرت عباس نے مدینہ منورہ بھجوائی اور اپنا ایک قاصد فوراً سے مدینہ روانہ کیا، جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہاں پر اس طرح کے احوال چل رہے ہیں، مشرکین اس طرح کی بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کے ذریعے سے اس بات کی تحقیق کرائی، اور دو صحابہ کا نام آتا ہے انس اور مونس۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ تحقیق کر آؤ کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی لشکر تیار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر خبر دی کہ واقعی ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لشکر تو بالکل ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے اور مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہی ہے۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب تک کی جتنی بھی مارکے تھے، جتنے بھی غزوات و سرایا تھے، وہ سرحدی پٹی پر ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر بھی مدینہ سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن اب تو یہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہمیں مزید باہر نکلنے کے بجائے، اقدام کرنے کے بجائے مدینہ میں ہی رکنا چاہیے، یہاں رہ کر ہم ہر لحاظ سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور ہم مدینہ کو اپنا ایک دفاعی مورچہ بنا لیں گے۔ ہم اندر رہیں گے، دشمن باہر سے آئے گا، وہ کتنی بھی طاقت لے کر آئے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو مدینہ کے اندر اچھے خاصے قلعے موجود ہیں، ہم خواتین کو اور بچوں کو ان قلعوں میں محفوظ کر دیں گے اور خود اسلحہ تان کر، اسلحہ لے کر مدینہ کی سرحدوں پر پہنچ جائیں گے اور دشمن کا دفاع کریں گے۔ دشمن اگر باہر سے آ کر حملہ کرے گا تو ہمارے اندر اپنا دفاع کرنے کی بھرپور اہلیت، صلاحیت، طاقت موجود ہے۔ تو یہ ایک رائے تھی۔ اس کے برخلاف دوسری رائے تھی، اور وہ یہ کہ ہمیں مدینہ میں صرف ٹھہرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے، دشمن کے بالکل روبرو ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور دشمنوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے چاہیے، اور تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان کوئی کمزور نہیں، کسی وقت بھی کسی لحاظ سے بھی تم لوگ آؤ گے تو وہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ملیں گے، اور مسلمان اس طریقے سے تیار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ پہلی رائے جو تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اپنا دفاع کیا جائے، یہ کس نے کی؟ تو یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کی تھی کہ شاید میرے کچھ صحابہ شہید ہوں، اور اگر ہم مدینہ کے اندر رہیں تو ہم دفاع میں رہیں گے، مضبوط رہیں گے۔ اسی طریقے سے بعض بڑے صحابہ اور بزرگ صحابہ کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے۔ اس کے جو برخلاف رائے تھی، یعنی یہ کہ ہم مدینہ سے باہر نکلیں اور دشمن کو کے دانت کھٹے کریں، ان سے جا کے بالکل مقابلہ
مقابلہ کریں. یہ حضرات نوجوان صحابہ کرام کی رائے تھی، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. پھر اس میں بھی ایک بڑی تعداد ان حضرات کی تھی جو کسی بھی وجہ سے بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، یا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدر اچانک واقع ہو گئی تھی. تو اب ان کے جوش اور ولولے کا یہ عالم تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جائیں اور دشمن کے روبرو ہو کر کھڑے ہو کر ان کو اپنی جوانی کے، اپنی جوہر طاقت کے دکھائیں اور ان کے دانت بالکل کھٹے کر کے رکھ دیں. لطف کی بات یہ ہے کہ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کی رائے حضرات بزرگ صحابہ والی تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ کے اندر رہنا چاہیے. اس کے اپنے پس منظر ہیں، وہ یہ یقیناً لڑائی سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا، یقیناً وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے میرے منافقت پر بھی پردہ رہے گا اور زیادہ مجھے کوئی تکلیف نہیں اس حوالے سے اٹھانی پڑے گی. لہذا عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی جو مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کی رائے تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ کسی معاملے میں، کسی مشورے میں شامل کیا گیا تھا. اور پھر جب حضرات صحابہ کرام کا مشورہ زیادہ تر یہی تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے، دشمن کے سامنے جانا چاہیے، کیونکہ یہ مشورہ دینے والے جوان صحابہ بھی تھے، تعداد بھی پھر ان کی زیادہ تھی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی بات مانتے ہوئے اپنی بات کو مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں اور مدینہ سے باہر چل کر ہم لڑائی کریں گے، غزوہ کریں گے اور کفار کو ان کے انداز میں ہی ہم جواب دے دیں گے. اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی. 11 شوال کا دن تھا. اس جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. جو خطبہ تھا اس روز کا 11 شوال کا، اس کا موضوع بھی یہ غزوہ احد ہی تھا، یعنی جنگ میں جانا، جنگ میں جانے کے فضائل، ثابت قدمی دکھانا، دشمن سے طاقتور کے ساتھ لڑنا اور طاقت دکھانا، جرت اور بہادری دکھانا. اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور جنگ کی خود بھی مکمل تیاری فرمانے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن لی، ایک نہیں بلکہ ایک زرہ کے اوپر دگنی زرہ پہن لی، اور پھر جو ڈھال ہوتی ہے جس سے تلوار کا وار بچایا جاتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر لٹکا لی. اور جو خود ہوتا ہے، جو ہیلمٹ کے طریقے کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے چہرے پر لگنے والا تلوار تیر کا زخم بچتا ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ لیا اور اپنا اسلحہ لے کر یہ مسلمانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو یہ جمعے کے بعد کا وقت تھا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. وہاں پر صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، اور ان صحابہ کرام میں بھی خصوصی طور پر حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپنی ضد کی ہے اور مدینہ سے باہر جانے پر اصرار کیا ہے، تو میں کام کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. لہذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی رائے چھوڑتے ہیں اور آپ کی رائے کی اتباع کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب ایک مرتبہ اسلحہ پہن لے تو اس کے اور دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے اس اسلحے کو اتارو. لہذا اب اللہ کا نام لے کر چلو اور ثابت قدمی اور جرت کا اظہار کرو. تو اس طریقے سے مسلمان غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے نکل لیے اور وادی احد میں پہنچے. یوں یہ لشکر روانہ ہوا. میں نے جیسے عرض کی کہ یہ 11 شوال تھا، یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن تھا، اور سن 3 ہجری کا یہ واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا دیا تھا، خطبہ دے دیا تھا، مسلمانوں سے بات ہو گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات میں اسلحہ پوش ہو چکے تھے، اسلحہ پہن چکے تھے. تو عصر کے بعد یہ لشکر نکلا. عیسوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 18 مارچ 623 عیسوی بنتا ہے، جس میں مسلمانوں کی مدینہ منورہ سے وادی احد کی طرف روانگی ہوئی. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. تو اس جنگ کے لیے جانے والے تعداد 1000 مسلمانوں پر مشتمل تھی. جب مسلمان مدینہ سے نکل لیے اور 2-2.5 میل کی مسافت طے کر چکے تقریباً، تو وہاں پر ایک مقام آیا جسے مقام شوط کہا جاتا ہے. یہاں جا کر بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہوا. وہ یہ کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 افراد کو لے کر جو اسی کے ہم خیال تھے علیحدہ ہونے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میں ایک سردار ہوں، مجھے مشورے میں بھی شامل کیا گیا، میری رائے جو تھی وہ تم لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی اس وقت چھوڑی گئی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن عبداللہ بن ابی کا اصل مقصد مسلمانوں کو یہ جنگ ہرانا تھا. لہذا وہ اپنے 300 افراد لے کر چلا گیا، جو تقریباً 1/3 اس لشکر کی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے یقیناً مسلمانوں کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حوصلے میں اور ہمت میں اور ایمان میں نہ رکھتے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اب جو سامنے دشمنوں کا لشکر تھا
وہ 3000 کا ایک لشکر جرار تھا جو ہر لحاظ سے تیار تھا، اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں صرف 700 تھی، یعنی دشمن کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اور یہ وہی مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مسلمانوں کے دل پسپائی کی طرف اور گھبراہٹ کی طرف جانے لگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس طریقے سے مسلمان پسپا ہونے کے بجائے، اپنے ہمت حوصلے چھوڑنے کے بجائے آگے بڑھتے رہے اور وادی احد میں جا پہنچے۔ یہاں پر ہم مسلمانوں کے جو علم بردار تھے جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے ان کا تذکرہ کریں گے کہ مہاجرین میں سے جس شخصیت نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس میں سے جس شخصیت نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خزرجیوں میں سے جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یوں ان حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اب کافر کا معاملہ دیکھیں ہم تو یہ مدینہ کے عقب میں واقع وادی احد تک جا پہنچے تھے، اور لشکر اسلام نے جب دیکھا کہ یہ مدینہ سے نکل کر شمالی جانب گئے ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ مسلمان کسی اور طرف جاتے، ان سے دامن بچاتے ہوئے، ان کی نظروں سے بچتے بچاتے مسلمان بھی اسی وادی میں پہنچ گئے تاکہ وہاں پر جنگ ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک علمی قسم کا نقطہ اور جغرافیائی لحاظ سے ہمیں ایک سمجھنے کی بات سامنے آتی ہے، اس کو ہم سوال کی نوعیت میں سمجھیں گے۔ بات یہ کہ مدینہ سے اگر مکہ کا نقشہ دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جنوب میں پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ چونکہ مکہ سے آ رہے تھے تو ان کو جنوبی سمت سے مدینہ میں داخل ہونا چاہیے تھا کہ کفار مکہ سے آ رہے تھے، لیکن یہ تو سارے کے سارے شمال میں پہنچے ہوئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوب سے آنے والے لوگ شمال کی طرف کیسے رخ ہو گیا ان کا، اور یہ سمتیں کیسے بدل گئیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اصولی طور پر جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ یہ کہ مکہ والوں کی مدینہ کو مکمل تباہ کرنے کی تیاری تھی۔ دراصل اگر مدینہ کا جغرافیہ اور آس پاس کا محل وقوع ہم دیکھیں تو مدینہ کے جنوب میں جس سمت میں مکہ ہے وہاں کثیر تعداد میں ایسی زمین ہے جس میں لاوے پھٹے ہوئے ہیں، جن کو لاوے کہا جاتا ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں، وہاں پر کالے کالے پتھر ہیں جس پہ سے لشکر بہرحال نہیں گزر سکا۔ پھر وہاں پر اسی طریقے کی جھلسی ہوئی چٹانیں ہیں جس کے ذریعے سے لشکر کا تو جانا درکنار، بندے کا خود کا جانا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ دوسری سمت میں اگر دیکھیں تو باغات اور باغات کی دیواریں وغیرہ ہیں، اس طور پر بھی افراد آ سکتے ہیں لیکن پورے کے پورے لشکر نہیں نکل سکتے۔ لہذا مشرکین پورا ایک چکر لگایا انہوں نے، اور چکر لگا کر وہ مدینہ سے شمال کی طرف گئے، اور شمال میں جا کر یہ لشکر آرا ہو گئے، اور وہاں کا پہنچ کر انہوں نے وادی زغامہ میں قیام کر لیا۔ وادی زغابہ کے بالکل سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ کے بالکل سامنے مدینہ منورہ ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم مدینہ والوں کو یعنی مسلمانوں کو اس جگہ پر جا کر شکست دیں گے تو پھر ہمارے سامنے کوئی اور دوسری رکاوٹ نہیں بچے گی جو ہمیں مدینہ داخل ہونے سے روک سکے۔ لہذا مسلمانوں کو یہاں تباہ و برباد کریں گے، جو جنگ کے لیے آئیں گے، اس کے بعد ہم سیدھا مدینہ میں گھسیں گے اور وہاں پر جا کر ہر لحاظ کا تباہی اور فتنہ فساد مچا دیں گے۔ تو یہ ارادے کر کے مسلمانوں کے خلاف کفار نکلے تھے اور ہر لحاظ سے تیاری کر کے نکلے تھے۔ آگے ان کا انجام کیا ہوا، کیا مسلمان اس جنگ میں جیتے یا ہارے یا کیا معاملہ رہا، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں پڑھ لیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہاں جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق اپنے اس درس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا غزوہ احد حصہ دوم۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں تھے اور کافروں کی تیاری کی اطلاع مسلمانوں کو مدینہ میں انہوں نے بھجوا دی۔ مقام جنگ کیا ہو، مدینہ ہو یا بیرون مدینہ، مسلمانوں کا اس بارے میں آپس میں مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں کی، مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھائی اور خطبہ وغیرہ دیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ منافقین نے عین جنگ کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ایک بڑی تعداد ان کی علیحدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کفار کو مدینہ کو کیسے ملیمیٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے علاقہ کون سا انتخاب کیا کہ جنگ کہاں کی جائے، اور پھر ان کا جنگ بپا کر دینے کا معاملہ ہم نے پڑھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور اس درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔